اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین علی، اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس، اسلام کا سب سے بہادر واریر، جیسے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا۔ مسلمانوں کی اس خلافت میں جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ اس اتنی بڑی خلافت کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ اب فائنلی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اب جب خلافت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، مدینہ کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان کو دفنانے کے فوراً بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میری خلافت ایسے چھپ کر سیکرٹلی نہیں ہوگی، بلکہ جاؤ اور سب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کرو۔ جس کے بعد حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے، جہاں بالکل پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی طرح سارے مسلمانوں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد امیر المومنین خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی سپیچ شروع کی۔ بٹ ویٹ، آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ، جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی، پر حملہ ہوا، اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا، مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا، جس کا نام تھا عبد المطلب، جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا۔ جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ کر دیا، اور مکہ یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا، اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد ان کا بیٹا ان کے قبیلے بنو ہاشم کا نیا سردار بنا، حضرت ابو طالب۔ ایک دن ابو طالب اپنے کسی کام سے مکہ سے باہر کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اپنے سارے کام ختم کر کے وہ واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچے، انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کا نام آپ کی بیوی فاطمہ نے حیدر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے شیر۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر سے بدل دیا اور اس کا نام رکھا علی۔ اس وقت ابو طالب مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے، اور حضرت علی مکہ کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت علی کی ایج 5 سال ہوئی، اچانک اسی سال عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، جس کی وجہ سے عرب کے ساتھ ساتھ مکہ کی اکانومی بھی تیزی سے گرنے لگی، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔
इन्हीं सरदारों में एक हजरत अली के वालिद अबू तालिब भी थे। बल्कि अबू तालिब के घर के हालात इतने खराब हुए कि उनके लिए अब अपने घर वालों का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया था। अब जब इन सख्त हालात में अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, उस वक्त उनकी मदद के लिए उन्हीं का भतीजा आगे बढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इससे बहुत साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। और फिर वो भी जब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। मतलब हजरत अबू तालिब ने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने बेटों की तरह पाला। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेबल बिजनेसमैन थे और उनके चचा अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास को लेकर अबू तालिब के घर पहुंचे। इस वक्त अबू तालिब के 3 छोटे बेटे थे, अकील, जाफर और अली। अकील को अबू तालिब ने अपने पास रखा। हजरत अब्बास जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, अपने साथ अपने घर लेकर गए।